أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل جلاله في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ شاید واقف ہوں گے کہ آج کا خطبہ ہم نوجوانوں سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ مناسبت بھی ایسی تھی کہ اعلان ہو چکا تھا کہ انسٹیٹیوشنس یا کالجز وغیرہ کو چھٹی ملنے والی ہے قریب ہی، تو امید ایسی ہی تھی کہ آج ہماری محفل میں نوجوان زیادہ رہیں گے اور نوجوانوں کو خطبے میں حاضر ہونے کا موقع مل سکے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کی خدمت میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، تاکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں اور برائی سے روکے، برائی کی طرف جانے سے روکے۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ غور کریں تو بہترین امت بھی ہے اور سب سے بہترین نبی کی بہترین امت ہے، اور جب سب سے بہترین نبی کی سب سے بہترین امت ہم ہیں تو سب سے بہترین امت کا کام بھی تو یہ ہے جو بہترین نبی نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا قصہ ہے، آنکھ بند کر کے اگر سوچنے لگے، امیجن کرنے لگے تو ہم کو سمجھ میں آئے گی اس وقت کی یا اس سچویشن جو تھا کتنا گہرا اور کتنا سخت سچویشن تھا مسلمانوں کے لیے۔ جنگ بدر کا واقعہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، جنگ احد کو سب یاد نہیں رکھتے ہیں۔ جنگ احد تفصیل سے زیادہ لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگ احد میں اگر آپ غور سے سنیں، غور سے اس کا نمایاں لیں اور غور سے اس کو پڑھنے لگے آپ، تو آپ کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو ایک ایسی سچویشن آئی جہاں پر ان کے ایمان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا۔ غلطی ہوئی تھی مسلمانوں سے، کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول نے پہاڑ پر رکھ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جاؤ، ہم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، لیکن صحابہ کچھ غلط سمجھ گئے اور ان کی طرف سے غلطی ہو گئی، تو وہاں پر مسلمان درمیان میں، ان کے پیچھے بھی کفار ہیں، ان کے آگے بھی کفار ہیں، دونوں طرف سے مسلمانوں کو اس طریقے سے حملہ کیا گیا ان پر کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ راوی حدیث اور راوی جو قصہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان اتنا کنفیوژن میں آ گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک افواہ، ایک رومر پھیل گیا، اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ اور یقین کر لیے لوگ، صحابہ یقین کر لیے، لیکن اس میں کچھ صحابہ ایسے تھے، وہ آج کا جو موضوع ہے اسی سے تعلق رکھتا ہے، کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس سچویشن میں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو کھو چکے تھے، اپنے سینسز کو کھو چکے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھ کر ایک جملہ کہا۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین بن کر آئے تھے، سیل آف پروفیٹس، یعنی سب سے آخری اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اپنے پیغام کو اس دنیا میں، آخری نبی بنا کر بھیجا تھا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ پیغام مکمل کرنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر انکمپلیٹ ہوتا، نامکمل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پھر آخری نبی کیوں بنا کر بھیجتا ہے؟ تو یہ صحابہ، کچھ بڑے صحابہ جو تھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر سوچا کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن جب چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، کیونکہ پیغام مکمل ہونا ہے دنیا میں، نامکمل نہیں، انکمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کچھ صحابہ مل کر دوسرے صحابیوں کو جمع کیا، دوسرے اللہ کے رسول کے جو کمپینینز تھے جو کنفیوژن میں آ گئے تھے، اور کچھ تو بھاگنے لگے تھے۔ میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھاگنا سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بھاگنے لگے۔ تو وہ لوگ کہے جو بڑے صحابہ تھے، جس کو کنٹرول تھا اپنے سینسز پر، انہوں نے کہا کہ پیغام مکمل ہو چکا ہے، تبھی تو اللہ کے رسول کو شہادت ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس پیغام پر مرا ہے، ہم سب کو اسی پر مرنا ہے، اس کے لیے جینا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ موتوا علی ما مات رسول اللہ، اس چیز پر مرو جس پہ اللہ کے رسول نے مرا۔ اور یہ جملہ آج کے خطبے سے تعلق رکھتا ہے، نوجوانوں کے لیے زیادہ ایمفیسس ہے، زیادہ فوکس ہے آج۔
ورنہ تمام مسلمانوں کے لیے اس جملے میں بہت بڑا پیغام ہے، موتوا علی ما مات رسول اللہ، اس چیز پر مرو جس پر اللہ کے رسول نے مرا، اور واقعی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو آخری جملے اللہ کے رسول کے جو تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو بھی وصیتیں تھی، لیکن آخری جملوں میں یہ جملے تھے۔ اللہ کے رسول آخری جملے بھی مسلمانوں کے لیے نصیحتیں کر گئے تھے، خطبۃ الوداع، فیئرویل سرمن جو کہتے ہیں، وہ پڑھ کر دیکھیے کتنی وصیتیں اس میں ایسی ہیں جو آج ہم کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا خطبۃ الوداع، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک مسلمان یا ایک انسان کو دوسرے انسان پر اس کے رنگ گورے یا کالے یا پیلے ہونے سے اس کو برتری، اس کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے، اس کو زیادہ ہم لوگ عزت نہیں دیں گے۔ اس کے پاس اگر عزت ملے گی اللہ تعالیٰ کے پاس تو تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس زیادہ جس کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ تقوی والوں کی ہوتی ہے۔ یہ آخری وصیتیں تھی اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کی بہت سارے وصیتیں اس میں تھی جو آج ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ آج اس ماڈرن دنیا میں جہاں پر لوگ دشمن ایسی باتیں پھیلانے لگتے ہیں، رومرز، اور افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو خود دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر یہاں پر سوال کروں مسلمان کیوں ہو تو کتنے جواب دے سکیں گے؟ کتنے ہیں یہاں پر خاص طور پر نوجوان؟ The youths of today are the leaders of tomorrow۔ یہ کسی مسلمان کا جملہ نہیں تھا۔ آج کے جو نوجوان ہیں کل کے قائد، کل کے لیڈرز بنیں گے، یہ مسلمان کا جملہ نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا کا نام کتنوں نے سنا ہے؟ افریقہ کا جو صدر بنا تھا، اس نے یہ جملہ کہا تھا، اور واقعی اسی نے بھی نوجوانی میں کچھ کارنامے کیے تھے اس کے وطن کے لیے۔ ایک غیر مسلم کا جملہ ہے، اور ایسا غیر مسلم جو اسلام کے کئی قوانین کی خلاف ورزی کرتا تھا، کھلے عام اوپنلی کئی اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے اوپنلی سپورٹ بھی کیا ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ آج کے نوجوان the leaders of today the youths of today are the leaders of tomorrow۔ آج کے جو نوجوان ہیں کل کے لیڈرز رہے۔ تو ہم لوگ جو ایمبیسیڈرز کہتے ہیں، جو فلیگ بیئرز، یا جو لوگ اسلام کے اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے، کتنے نوجوان ہیں جن سے اگر آج سوال کر دوں کہ تم مسلمان کیوں ہو تو کہہ سکیں گے؟ جب ہم کو اس کا جواب دینے نہیں آتا تو پھر ہم لوگ اپنی فیلڈز میں اسلام کو ریپرزینٹ کیسے کریں گے؟ اور ہاں، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کسی کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن کے بھی، کوئی انجینئر بن کے بھی، ایگزامپلس دیتا رہوں گا میں، کیونکہ بغیر ایگزامپل دیے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایگزامپل سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، مثالوں سے۔ انجینئرس رہ کے بھی ہم لوگ اسلام کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں، وی کین ریپرزینٹ اسلام۔ ڈاکٹرز بن کے، انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، پتہ نہیں کیا کیا بن کے ہم لوگ اسلام کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ علماء جو بنتے ہیں وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ شارٹ کٹ مار کے عالم بننا چاہتے ہیں تو غلط کام کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو صحیح کرنا یا پھر اس کے جواب دینے میں علماء کے اوپر ٹینشن پڑ جاتی ہے۔ ہمارے جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں، چنئی میں ایک ڈاکٹر ہیں، تمل ناڈو میں، حافظ قرآن ہیں، اور ان کے بکلیٹس اگر آپ پڑھیں گے یا ان کے کلینک میں بھی اگر آپ جائیں گے، ابھی بھی زندہ ہے، جا کر مل لینا ان سے۔ بہت مشہور ڈاکٹر، کسی سے بھی پوچھ لیجیے ڈاکٹر جمال تو ہر کوئی بتا دے گا، کیونکہ بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، سرجن ہیں وہاں کے چنئی کے بہت بڑے سرجن۔ ان کی کلینک میں جب آپ جائیں گے تو بازو ان کے قرآن کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، اور بہت ساری بکلیٹس رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بکلیٹس انہوں نے خود لکھا ہے اپنی ریسرچ کی بیس پر، اور کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو ان کے جن لوگوں سے ملنا، سینئر ڈاکٹر ہیں تو بہت سارے لوگوں سے ملنا رہتا ہے۔ بکلیٹس لکھتے ہیں ان کے نان مسلم پیشنٹس کی، اور جب بھی آتے ہیں ایک بکلیٹ دے دیتے ہیں، بہت سمپل میسج لکھتے ہیں اس میں کہ ہم لوگ مسلمان کیوں ہیں، میسج آف اسلام، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں وہ، اور علماء سے کریکشن بھی کرا دیے ہیں وہ
کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے اس میں لکھنا نہیں چاہیے, لیکن I want to be the person, وہ انسان میں بننا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ, میری طرف سے تم اگر آگے تک ایک بھی آیت اگر پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو. ایک بھی آیت پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو سمجھ میں آیا مائی انڈرسٹینڈنگ نہیں چلتی ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کی اسپیشلائزیشن ڈاکٹر کی نہیں ہو, میڈیکل کی نہیں ہو, آپ اس کے پاس جا کے اس کو آپ اگر میڈیکل کے بارے میں سکھانا شروع کریں گے تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ یہاں پر کیوں ہے تو علاج کرنے کے لیے اتنی معلومات آتی. انجینئر کے پاس آپ جا کے, آپ انجینئرنگ میں نہیں ہیں, آپ جا کے انجینئر کو انجینئرنگ کی باتیں سکھانے لگیں گے تو مانے کا وہ سینس آئے کہ وہ کہتے ہیں تم بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو, پاگلپن کی باتیں کر رہے ہو, تمہارا اسپیشلائزیشن جو ہے اس میں رہو. تو پھر ہمارے لوگ کیوں کہتے ہیں جب اسلام کی قرآن کی باتیں آتی ہیں کتابیں پڑھ کر مائی انڈرسٹینڈنگ, میری انڈرسٹینڈنگ کیوں کہتے ہیں؟ مائی انڈرسٹینڈنگ سینس رکھتی ہے یہ جب آپ آ کے عالم کے سامنے کہیں گے مائی انڈرسٹینڈنگ, تو آپ کو جو نوجوانوں کا جو آج پیغام ہے کہ یو شوڈ نو, آپ لوگ کو معلوم رہنا چاہیے کہ آپ لوگ مسلمان کیوں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لیول پہ پہنچ جائے کہ یو تھنک کہ آپ کو ہر چیز معلوم ہے, آپ ایسے سمجھنے لگے کہ آپ کو ہر چیز معلوم ہے. ہر ایک کا اسپیشلائزیشن ہے. صحابہ کے اندر خود ایک دوسرے کے اسپیشلائزیشن میں دخل نہیں دیتے تھے وہ لوگ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے قرآن کے بارے میں اتنا علم ہے کہ اگر قرآن کی کوئی بھی آیت میرے پاس لا کے دے دے تو میں بتا دوں گا وہ کیوں نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو میں جا کے معلوم کر کے آؤں گا. ابن عباس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا کر. اور ابن عباس کی عمر اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت سے 12 سال تھی. ان کو یہ دعا کی تھی, اور ابن عباس کو پھر حضرت عمر نے اپنے خلافت میں اپنے مجلس شورا اپنے ایڈوائزرز میں ان کو بھی بنایا تھا. 12 سال 18 سال کی عمر, 18 سال کے عمر کے نوجوان تھے وہ, اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو بڑے بڑے صحابہ میں رکھتے تھے. کیوں بڑے صحابہ کی بے عزتی کرنے نہیں رکھتے تھے, ان کا علم جو تھا, ان کا اسپیشلائزیشن جو تھا اس کی وجہ سے رکھتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاید 8-9 سال کے تھے جب اللہ کے رسول مدینے کو آئے, اور 17 سال کی عمر تک جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تب تک وہ ایسے مرتبے کو پہنچ گئے تھے اللہ کے رسول کی رہنمائی کی وجہ سے. 17 دن میں غیر مسلموں کی زبان سیکھ لی تھی اللہ کے رسول کے حقوق پر. ہیبرو غیر مسلموں کی وہ زمانے کی جو زبان تھی. زید بن ثابت نوجوان تھے, نوجوانوں کا ایگزامپل دے رہا, نوجوان تھے, وہ سیکھ لیے تھے اللہ کے رسول کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر کہتے ہوئے وہی قرآن جب نازل ہوتی تھی تو قرآن پہ لکھتے تھے. اس کی وجہ سے ابو بکر نے جب قرآن جمع کرنے کا وقت آیا, ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ, تو زید بن ثابت کو رکھا وہاں پر. نوجوان تھے وہ, اپنے اسپیشلائزیشن میں تھے وہ. اور صحابہ کسی کے پاس جا کے کوئی مسئلہ پوچھتے تو کہتے میرے پاس مت آؤ, ابو ہریرہ کے پاس جاؤ, ابو بکر کے پاس جاؤ, عمر کے پاس جاؤ. وہ لوگ فقہاء الصحابہ ہیں, وہ لوگ فقیہ ہیں, وہ لوگ جورسٹ ہے صحابہ میں. ہر کوئی فتویٰ دینے کا قائل نہیں تھا صحابہ میں, اور ہر کسی کو صحابہ میں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. وہ لوگ خود ایسا سمجھتے تھے کہ میں اس طرح اہل نہیں ہوں, میں فتویٰ دینے کا کیپیسٹی نہیں رکھتا ہوں. صحابہ خود جانتے تھے کہ میں اپنے اسپیشلائزیشن تک رہوں. ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا نوجوانوں کو, اس زمانے کو دوں تو پھر پرانے ایگزامپلس ہو جائیں گے, پھر کہیں گے کہ مولوی صاحب پرانی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کچھ نئے ایگزامپل دیتا ہوں. ڈاکٹرس کو نہیں لیا ہوں, میڈیکل کی, انجینئرنگ کی, المکتبۃ الشاملہ. ہر عالم آج ریسرچ جو کرتا ہے اس کے بغیر نہیں کر سکتا, کیونکہ المکتبۃ الشاملہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو آج اسلامی دنیا میں جو اسلام کی بڑی بڑی کتابیں, سورسز آف اسلامک نالج جو ہے آج, تفاسیر میں ہو, احادیث میں ہو, جس میں بھی ہو, اس میں موجود رہتی ہے. آپ کو سافٹ کاپی کی شکل میں سافٹ ویئر ہے, المکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر ہے. اور کس نے بنایا تھا؟ ایک انجینئر نے بنایا تھا, اور اس کا استعمال کون کرتے ہیں؟
علماء دین بڑے بڑے علماء آج وہ استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی تھی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے میں نہیں نکلا تھا، لیکن علامہ البانی نے خود جو محدث العصر ہیں، اس زمانے کے جو بڑے محدث ہیں، حدیث کی جو خدمت انجام دی تھی آپ نے، وہ خود جو بیسک ٹیکنالوجی ان کے زمانے میں جو آئی تھی اسلام کی خدمتوں کے لیے، دیکھ کر کہا. کیونکہ البانی کے بارے میں میرے مشائخ جو البانی کے میرے اساتذہ جو آج بھی زندہ ہیں، البانی کے شاگرد تھے وہ لوگ. مولانا حفیظ الرحمان آج بھی اردو مدنی حفظہ اللہ جامعہ دارالسلام امراآباد کے جو پرنسپل ہیں، شیخ بن باز شیخ البانی وغیرہ کے شاگرد تھے. ان کی زبانی کہتا ہوں، کہہ رہے تھے کہ البانی کو ایک حدیث کا یا کچھ ایسا دیکھنا پڑتا تو البانی اپنے بیٹے اپنے وائف پتہ نہیں کس کس کو بلاتے اور کتابیں دے دیتے کہ یہ حدیث ڈھونڈنا ہے، ذرا اس میں ہیلپ کرو. تو ہر کوئی ایک کتاب لے کے بیٹھ جاتا، پیجز پڑھاتے. اس کے باوجود بھی البانی کی آج ہر حدیث میں صحیح الالبانی اوتھنٹک، جب کہتے ہیں صحیح گریڈڈ صحیح بائی البانی، گریڈڈ ضعیف گریڈڈ ویک بائی البانی، جو انگلش میں ابھی جو بھی لکھا ہوا رہتا ہے صحیح یا ضعیف جو قرار دیا گیا ہے البانی میں، ہر کتاب حدیث اتنی بڑی خدمتیں انجام دی تھی البانی بغیر سافٹ ویئر. اور وہ زمانے میں جب سافٹ ویئر آئے تو البانی نے کہا کہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جاتا تو میری آدھی زندگی میں بچا جاتا. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ انجینئرس کی وجہ سے. آج بھی ہے وہ انجینئرس جنہوں نے مکتبۃ الشاملہ کو انوینٹ کیا تھا، ڈیزائن کیا تھا. عبد الملک مجاہد حفظہ اللہ، دارالسلام پبلیکیشنز جانتے ہیں. دارالسلام پبلیکیشنز اسلامک بکس کا جو آج سے آلموسٹ کہتے ہیں کہ ون آف دی نمبر 1 پبلیشرز آف اسلامک بکس، ریاض میں جو اس کا مرکز ہے. عبد الملک مجاہد حفظہ اللہ وہ ایک بزنس مین ہیں. وہ کہتے ہیں، قصہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک نوجوان سے ملا میں جو شاید انگلینڈ سے یوروپین کنٹری سے آیا تھا. ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو دیکھے تو بڑا تعجب ہوا. عبد الملک مجاہد حفظہ اللہ کوئی کتاب میں لکھے ہیں، کہتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھ کے بڑا تعجب کیا تو نوجوان غور کر لیا، میرے چہرے کو دیکھ کے کچھ بے چینی ہو رہی ہے. تو کہا کہ یہ لڑکی کے جب آپ دیکھتے ہیں حجاب میں تھی، پردے میں تھی، لیکن عبد الملک مجاہد کو دل میں کچھ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ایسی ویسی مسلمان نہیں ہے، کچھ فیل ہو رہا تھا. تو نوجوان نے غور کر لیا، محسوس کر کے بولا کہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ میں یوروپین کنٹری کو گیا تھا. نوجوانوں کے اسلام کتنا سیکھنا چاہیے. آپ کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، آپ کو اسلام کے امبیسڈرز بننے یا اسلام دوسروں تک پہنچانے کے لیے. نوجوان وہ یوروپین کنٹری میں کہیں گیا، اور یوروپین کنٹری میں کیونکہ کو ایجوکیشن رہتا ہے، لڑکیوں سے لڑکوں سے سب سے ملنا پڑتا ہے آپ کو. وہ پانی پینے کے لیے بیٹھ کے پانی پیا. تو جب بیٹھ کر پانی پیا تو وہ غیر مسلم لڑکی تھی. تعجب سے پوچھی کہ تم نے بیٹھ کر پانی کیوں پیا؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، امی ابو نے گھر میں سکھایا، مجھے بیٹھ کر پانی پینا ہے، پی لیا. لیکن اگر تم جواب چاہتی ہو تو میں جا کے معلوم کرتا ہوں. گیا وہ گھر کو ریسرچ کرنے لگا کہ ہم مسلمان بیٹھ کے، وہ خود مسلمان اس کو پتا نہیں تھا، بیٹھ کے ہم پانی کیوں پیتے. تو اس کو معلوم ہوا کئی چیزیں اس نے اس رات ڈسکور کی. وہ اس کے ریسرچ کے دوران بہت چیزیں ڈسکور کی. تو اس نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، میتھڈالوجی آف رسول اللہ، اس لیے اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اس لیے ہم بیٹھ کے پانی پیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کئی چیزیں سیکھا. اس میں ایک چیز اور یہ سیکھا اس نے کہ ایک مسلمان کو غیر محرم لڑکی سے بات کرنے کی جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. بات کرنا جائز نہیں ہے غیر محرم لڑکی سے وداؤٹ اینی ایکسکیوز. اگر کوئی ضرورت ہو تو بات کرنا. تو اس نے فوراً اسی وقت سے اس لڑکی سے دور ہو گیا. وہ لڑکی سے دور ہو گیا، بتایا نہ لڑکی کو، کچھ نہیں بتایا، اچانک دور ہو گیا. تو کچھ دن گزر گئے، بعد میں وہ لڑکی آ کے سوال کی کہ تم کیا ہوا، میں تمہارے دین پہ گالی دی، پتہ نہیں کیا ہوا. ایک سوال کرنے کی وجہ سے تم سے دور ہو گئے. تو اس نے کہا کہ جس دن تم نے مجھ سے سوال کیا کہ میں بیٹھ کر پانی کیوں پیتا ہوں، میں گھر کو جا کے میرے دین کو پڑھنے لگا. اور پڑھتے پڑھتے مجھے کئی چیزیں معلوم ہوئی. اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مجھے کہ مجھے غیر محرم لڑکیوں سے بلا وجہ بات نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں تم سے دور ہو گیا، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس سے ہم کو بات کرنا جائز ہو جاتا ہے. نیسیسری سوائے اگر یہ کہ اس کو ضرورت پڑ جائے. لڑکی نے کہا کہ مجھ کو اگر تم سے بات کرنا ہو تو کیا کرنا ہے. تو ایک ہی حل تھا. تو وہ حل پورا ہوا
اور میں نے مجاہد نے پھر وہ لڑکی کو دیکھا، شادی ہو گئی تھی دونوں کی، اس کو اسلام قبول کر کے شادی کرنا پڑا، اس لڑکے سے بات کرنا تھی۔ تو اس نے وہ لڑکی نے امپریس جس وجہ سے ہوا تھا وہ لڑکے سے، اس کے گڈ کیریکٹر کی وجہ سے، اس کے اچھے کیریکٹر کی وجہ سے۔ وہ بچہ تو اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا ایک زمانے تک، بس بیٹھ کر پانی پینا، نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کے اچھے کیریکٹرز کو پورا کر دوں۔ اللہ کے رسول کے جملے ہیں اچھے کیریکٹرز۔ تو ہم کو مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ ہم لوگ کو اسلام کتنا جاننا چاہیے، کس حد تک ہم لوگ جاننا چاہیے اس مسلمان رہنے کے حد تک۔ ذاکر نائک کے بارے میں تو ہم لوگ سب سنتے ہیں۔ ذاکر نائک نے خود کہا ہے میں 19 years تک I was a Muslim because my parents named me Dr. Zakir Naik. My parents named me Zakir. After the age of 19 ان کے جملے بیان کر رہا ہوں، After the age of 19 I became a Muslim by choice. 19 years کی ایج کے بعد میں مسلمان ہوا، تو میں مسلمان کیوں ہوا؟ وہ پڑھنے کی وجہ سے میں مسلمان ہوا۔ جب لوگ ڈیبیٹ کرنے آتے ہو تو اس لیے مسلمان ہو، تو ذاکر نائک کا یہ جملہ تھا کہ میں اپنے بات وجہ سے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں کیونکہ میں اسلام کو پڑھا اور I'm convinced، میں مطمئن ہوں میں مسلمان رہنے کی وجہ سے، اور اگر تم ثابت کر سکتے ہو کہ دوسرا دین اچھا ہو اور اس سے بہتر ہو اور اس سے صحیح ہو تو میں قبول کر لوں گا، بیکاز آئی ایم مسلم بائی چوائس۔ اتنا کانفیڈنس کس میں ہے ہم نے؟ آج جو ہم نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہاں، لوگ جب سوال کرنے آتے ہیں تو جاؤ عالم کے لیے، مجھے نہیں پتا، سوال کرتے ہیں، بیسک سوال کرتے ہیں، بیسک تو نماز کیوں پڑھتے ہیں، بیسک سوال، تم روزہ کیوں رکھتے ہو، بیسک سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دینے آتا ہے، کہتے ہیں کہ عالم صاحب کے پاس چلے جاؤ، آئی ایم مسلم بیکاز مائی پیرنٹس نیمڈ می عبداللہ اینڈ عائشہ، میں مسلمان اس لیے ہوں کیونکہ میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے عبداللہ اور عائشہ کے نام سے مسلمان رکھا۔ اور پھر بے حیائی کی حد تو اتنی ہو گئی ہے کہ مسلمان کا نام بھی رکھتے ہیں اور بے حیائی کے ایسے کام کرتے ہیں شاید شیطان کی شرم آ جائے۔ مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، اس ممبر کی توہین ہو جائے، آپ لوگ کو اشارہ سے کافی۔ آئی ایم مسلم بائی ہارٹ۔ انڈیا کے ایک نامور، ایک بہت فیمس انسان نے کہا تھا میں مسلمان ہوں بیکاز میرا آئی ایم مسلم ان مائی ہارٹ، میں اپنے دل میں مسلمان ہوں۔ دل میں مسلمان ہونے کے لیے بھی کنڈیشنز ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے اگر پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، خطبے کے بعد میں بتا دیتا ہوں، 7 pages میں the fundamentals of Islam، الاصول الثلاثہ، the 3 fundamentals of Islam، آمنت باللہ ربی اللہ، نبی الاسلام، نبی رسول اللہ، ودین الاسلام، یہ 3 fundamentals مسلمان کی، یہ جان لیں ختم کافی، یہ جان لیں۔ بیسک چیز بتا رہا ہوں آپ کو، ہائی لیول کا مسلمان نہیں بنانا چاہتا ہوں، بیسک لیول میں مسلمان کو کم از کم باقی رہنا چاہیے، بیسک لیول میں میرا دین اسلام ہے کیوں ہے، اور میرا نبی محمد ہے کیوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو۔ یہ جب جملہ قرآن میں آتا ہے تو حکم ہو جاتا ہے، آرڈر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہو تو تم کو بھیجنا بھی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ جملہ آتا تھا اے ایمان والو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم الرٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ ہم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ احکام دے گا، ہم کو کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز دے گا۔ The youths of today are the leaders of tomorrow۔ اس کا جو ایمفیسس ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے رسول نے خود اس کو پریکٹیکلی دکھایا کہ یوتھس کو امپورٹنس دینا چاہیے۔ نوجوان سمجھ کر، کم عمر سمجھ کے ہم اگر اس کو دور کر دیں گے تو کل ہمارا اسلام جو دور، کل ہمارے اسلام کا جو
سیفٹی ہے کر اسلام کو جو حفاظت کرنے والے ہیں یہ نوجوان ہیں، اگر ہم ان کو دور کر دیں گے تو پھر اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والا مسلمان کل کے دن کون باقی رہے گا؟ سچے معنوں کا مسلمان کل کے دن کون باقی رہے گا؟ ایک مسجد میں کہیں گلف کی ایک کنٹری میں ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا مسلیوں کے لیے، ایک جملہ لکھا ہوا تھا نوجوانوں کی اس کے لیے کہ مسلی حضرات جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جو پیچھے آپ لوگوں کو آوازیں بچوں کی سننے میں آتی ہیں، اس کو نظر انداز کر کے اپنی نماز میں آگے بڑھیے، کیونکہ یہ وہ آوازیں ہیں کل کے دن تم ترس جانے والے ہو یہ آوازیں مسجد میں سننے کے لیے۔ اگر آج تم بھگا دیں گے بچوں کو، آج تم بھگا دو گے تو پھر کل کون آنے والا ہے؟ مسجد کو ڈر کر نہیں آئیں گے، مسجد پہ بدل لیں گے، یا پھر جو بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں اس کے کانسیکوینسز اگر بچوں کو مسجد سے دور کر دیں۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاپرواہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو وسط ماڈریٹ متوسط امت بنایا ہے۔ ماڈریٹ ایگزاجریشن نہیں ہے، نہ اس سائڈ ایگزاجریشن کرتے ہیں ٹو مچ نہ ٹو لیس، ماڈریٹ امت ہے۔ تو ہاں بچوں کو مسجد کو لانا پھر لاپرواہی کر دینا یا نہیں کمپلیٹ نہیں لانا تو بھی ایگزاجریشن سے جو ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ متوسط امت ہے، ہر چیز میں ہم کو متوسط انداز میں ماڈریٹ انداز میں اسلام کا پیغام اور ماڈریٹ انداز میں اسلام کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ ایگزاجریشن میں جائیں گے تو ہم بھی بدنام ہوں گے، ہمارے دین کو بھی بدنام کریں گے، اور پھر یہ جملے کہنا پڑے گا کہ مجھ کو گالی دو میرے دین کو گالی مت دو کیونکہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ کیوں یہ نوبت آئی؟ نوبت اس لیے آئی کیونکہ ہم نے غلطیاں کی۔ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے لیے آج اس خطبے میں جو پیغام تھا وہ یہی ہے موتوا علی ما مات رسول اللہ، اس چیز پر مرو جس پر اللہ کے رسول نے مرا، اور وہ یہی ہے کہ ہم لوگ مسلمان باقی رہیں اور ہمارے فرینڈ سرکلس میں واضح بات ہے کہ ہر کوئی کمپلیٹلی مسلم انوائرمنٹ میں نہیں رہتا ہے۔ 100% مسلمان جہاں رہتے ہیں نہیں رہتے۔ ہم لوگ جب اسکولس کو جاتے ہیں، کالجز کو جاتے ہیں، یونیورسٹیز یا پھر باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، واضح بات ہے کہ ہما کو غیر مسلموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہم لوگوں میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کم از کم اپنے ایک نان مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسلام کا پیغام پہنچانا نان مسلم تک یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑو اس کو اسلام سکھاتے رہو، دکھاؤ نا اسلام کیا ہے، میں مسلمان ہوں دکھاؤ۔ پھر وہ لوگ سوال کریں گے تم یہ کیوں کرتے ہو، تم وہ کیوں کرتے ہو، تو پھر ہمارا کو موقع ملے گا۔ امیڈیٹلی جا کے پہلے وقت میں نماز سلام کر دیا، اور جو بھی ہائی بائی جو بھی کرتے ہیں، کرنے کے بعد یہ حرام یہ حلال یہ میں نہیں کرتا ہوں یہ نہیں کرتا ہوں، کیوں پہلے سے کنفیوژن اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ، پہلے سے کنفیوژن اور پہلے سے دنیا بتا دیتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، طریقہ رہتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور حکمت کے ساتھ بلانے میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ بس یہ نہیں کہ ہمارے کو کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو جاؤ عالمانہ انداز میں اسلام کی طرف بلاؤ، ممبروں پہ کھڑے ہو جاؤ، یا پھر جہاں پر بھی جاؤ بازار میں ہاتھ پکڑ کر ان کو اسلام سکھانا شروع کر دو، اور وہ بچہ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا ہو رہا ہے۔ کئی واقعات ہیں، ہنسی آ جائے گی یا پھر رونا آ جائے گا۔ اسلام کے نام پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم لوگ کو جاننا چاہیے نوجوانوں کو۔ اور بیلنس ہے اس کا، اسلام نے ہر چیز میں بیلنس دکھایا ہے، اسلام میں ہر چیز میں بیلنس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مسلمان جہاد کو جاتے ہیں، مسلمان قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاد کو جاتے ہیں تو تھوڑے ایسے طرف جاؤ، جو تھوڑے لوگ جہاد کو جاتے ہیں، جہاد جس سے سورڈ سے یعنی لڑنے جاتے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو تھوڑے ایسے مسلمان کو اس طرف جانا چاہیے جہاں پر اسلام سیکھنا ہے ان کو، اور پین سے جہاد کرنا ہے۔ جہاد تو دو طریقے کے، اسٹرائیو، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ لڑو، جہاد کا مطلب یہ ہے اسٹرائیو، اسٹرگل، محنت، جد و جہد کرنا چاہتے ہیں۔ جد و جہد دو طریقے سے ہوتی ہے، اسٹرگل دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو آپ ویپنس لے کے اسلام کے ڈیفنس میں نکل جائیں، اور ایک پین سے آپ کے اکیڈمکس سے ایکسل کریں۔
آج کی ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ساری پرانے ایگزامپل دے رہا تھا تو پسند نہیں آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پرانے ایگزامپل آج پریکٹیکل سولوشن کیا ہے، آج کے موجودہ حالات میں نوجوانوں کی ذمہ داری میں پریکٹیکل سولوشن کیا ہے۔ اقبال مسیح کا نام کس نے سنا؟ اقبال مسیح کا نام کس نے سنا؟ اقبال مسیح 12 سال کی عمر میں مار دیا گیا، اس 12 سال کی عمر تھی بچے کی، 1995 میں مار دیا گیا بچے کو۔ کیا تھا اس نے؟ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف تھا وہ، کیونکہ 5 سال کی عمر میں اس کو غلام سلیوری میں ڈال دیا گیا تھا، 5 سال کی عمر میں تو چائلڈ لیبر بن گیا تھا وہ۔ تو وہ جیسا بڑا ہوتا گیا تو بچوں کو اکیڈمکس کی طرف لانا چاہ رہا تھا، اس کا دماغ تھا چھوٹے نوجوان ہمیشہ بہت اچھی سوچتے ہیں، چھوٹی عمر کا ہے 7 سال کا بچہ، 5 سال کی عمر میں تو وہ غلام بنا کے سلیوری میں ڈال دیا گیا تھا اسے۔ تو وہ 7 سال کی عمر میں چائلڈ لیبر کے خلاف بات کرنے لگا، محنت کرنے لگا۔ 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں تو آج بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں بچے، 1995 میں چائلڈ لیبر کے خلاف اس نے اتنا کام کیا کہ پھر وہ ایکٹیوسٹ بن گیا، اور اس کو چائلڈ لیبر کی جو یہ رہتی تھی محفلیں جمع ہوتی تھی، کانفرنسز ہوتی تھی، وہاں بلاتے تھے اس کو۔ 12 سال کا بچہ تھا، اسپیچز دیتا تھا، آج بھی انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ اقبال مسیح 12 سال کی عمر میں اس کو مار دیا گیا، نوجوان تھا وہ مسلمانوں کا۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ نوجوانوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بچپن میں ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں عقل ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے، لیکن طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اور نوجوانی کا ایسا مرحلہ ہے جس میں دونوں چیزیں ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، اور یہ 2 چیزیں ہر امت کے، ہر نیشن کی بیس رہتی ہے، فاؤنڈیشن رہتی ہے۔ عقل اور طاقت 2 مل جائیں تو پھر وہ نیشن بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان ایک زمانے میں سپر پاورز تھے، تو پھر کس نے بنایا تھا ان کو سپر پاورز؟ نوجوانوں نے بنایا تھا۔ اور کس نے رول کیا؟ نوجوانوں نے رول کیا تھا۔ تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ لوگ نوجوانوں کی طرف توجہ دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ لوگ خود سمجھنا چاہیے، وہ لوگ دلوں میں خود جاننا چاہیے، وہ لوگ سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ کھائے پیے سو جائے مر جائے ختم۔ ہم لوگ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا تھا، لوگوں کو جو گمراہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانا۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ کل کے دن قیامت کے دن ہم لوگ جنت میں جائیں، اور ہمارے ساتھی وہ غیر مسلم جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، اور ہم لوگ کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے احسانات بھی ہم پر ہیں، ایسے لوگوں کو آپ گوارا کرتے ہیں کہ کل کے دن وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، یا پھر آپ یہ بات بھی گوارا کر سکتے ہیں، یا ہمت ہے آپ کے پاس کہ کل کے دن وہ غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ اگر سوال کرتے کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوا، تو ہمارا گلا پکڑ لے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تھا، پریکٹس کرتا تھا، پورا کرتا، نمازیں پڑھتا تھا، دیکھتا تھا یہ مسلمان تھا، لیکن کبھی مجھے تیرے بارے میں نہیں بتایا۔ 2 چیزیں بھی گوارا ہوتی ہے کہ ہمارا غیر مسلم ساتھی کل کے دن جہنم میں چلے جائے، یا پھر وہ ہمارا گلا پکڑ لے کل کے دن۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقيموا الصلاة.